کہ ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام فرما دیتے ہیں۔ عتبان بن مالک لانو کی روایت ہے ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ۔ مقصود کلمہ پڑھنے سے اللہ کی رضا ہے، اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھا جنت میں داخل۔ پوچھا گیا وما اخلاصھا، اس کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا ان تحجزک اما حرم اللہ علیک، اللہ نے جو تیرے اوپر حرام قرار دیا یہ کلمہ تجھے اس حرام کام کے کرنے سے روک دے۔ تو جس نے کلمہ ایسا پڑھا کہ وہ حرام کاموں سے رک گیا، یہ کلمہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں مستیقناً کا لفظ ہے، ایک میں ہے یصدق لسانہ، ایک میں ہے یقولها حقا من قلبہ، ایک حدیث میں ہے قد ظل بها لسانہ واطمأن بها قلبہ۔ اس کلمے کی کچھ شرائط ہیں جو قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہیں۔ علم ہونا، چونکہ وقت کم ہے کچھ باتوں کو یہ عاجز بس صرف ریڈ کرے گا، امید ہے کہ آپ سمجھتے جائیں گے۔ تو علم ہونا، فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یقین ہونا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، شک نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ پھر قبول ہو، فرمایا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ پھر انقیاد اور استسلام ہو، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ۔ پھر صدق ہو، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اخلاص ہو، مخلصین لہ الدین، اور محبت ہو۔ چنانچہ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت مومن کے دل میں ہر چیز کے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ اس کلمے کو قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کہا گیا۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کو کلمۃ التقوی کہا گیا۔ وعلمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، اس کو کلمۃ الحق کہا گیا۔ الا الا من شہد بالحق وهم یعلمون، کلمۃ الباقیہ قرآن پاک میں کہا وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عاقبہ لعلہم یرجعون، اس کو عہد کہا گیا کہ یہ بندے کا اللہ سے ایگریمنٹ ہے، عہد ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس کو حسنی کہا۔ فاما من اعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، اور اس کو عروۃ الوثقی کہا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس کو قول ثابت کہا۔ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس لیے جتنے انبیاء بھیجے گئے اسی کلمہ کی تلقین کے لیے، تعلیم کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تو تمام انبیاء کرام کے دنیا میں تشریف لانے کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی توحید کا سبق پڑھانا تھا۔ حدیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت فضائل ہیں۔ چنانچہ بہذہ الکلمۃ یستقبل الانسان الدنیا، اسی کلمے سے انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے۔ دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان میں کیا کہتے ہیں؟ اذان، اور اذان کے اندر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔
تو گویا استقبال بچے کا کلمے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر افضل الذکر ہے، جیسے حدیث مبارکہ پڑھی گئی۔ ایک حدیث پہ آنکھ میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ خیر ما قلت انا والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ سب سے بہتر کلمہ وہ ہے جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے والے انبیاء نے کہا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور یہ احسن الحسنات، نیکیوں میں بہترین نیکی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ من الحسنات، یہ کلمہ کیا نیکیوں میں سے ہے؟ قال، نبی اسلام نے فرمایا ہے یا احسن الحسنات، یہ نیکیوں میں سے بہترین نیکی ہے، یہ اعلیٰ شعب الایمان ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ، اور جو ادنا ہے وہ اماطۃ الاذی عن الطریق ہے۔ اور اس کلمے کو پڑھنا اللہ کے راستے میں کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا جو اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ 10 رِقَابٍ مِّن وُلْدِ اسماعیل، ایسا ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام اس نے آزاد کر دیے۔ پھر اس کلمے کو پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ریفریش ہوتا ہے۔ فرمایا جددوا ایمانکم، صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہو لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کلمہ جب انسان پڑھتا ہے تو کلمہ پردوں کو، سب پردوں کو چاک کرتے ہوئے سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ لیس لہا دون اللہ حجاب حتی تصل الیہ، کہ کلمے اور اللہ کے درمیان جتنے پردے ہیں سب پھٹ جاتے ہیں، کلمہ اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ اذا قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدق ربہ، اللہ رب العزت اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وقال، اور یہ جواب میں کہتے ہیں لا الہ الا انا وانا اکبر۔ سبحان اللہ، ذرا سوچیے تو صحیح، یہ کیسی عبادت ہے کہ بندہ زمین پہ کہتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک کہا، میں ہی معبود ہوں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ پھر یہ کلمہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایسے مثال ہے جیسے کسی کا نام لو، وہ آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے کس نے میرا نام لیا، تو جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی طرف دیکھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے الا فتح لہ فی السماء فتقا، حتیٰ کہ آسمان میں ایک سوراخ بنا دیا جاتا ہے، حتیٰ ینظر الی قائلہا من اہل الارض، اللہ زمین پہ کلمہ پڑھنے والے کی طرف دیکھتے ہیں، میرے کس بندے نے میری توحید کا اقرار کیا۔ وحق لعبد نظر اللہ الیہ ان یعطیہ سؤالہ، اور اس بندے پہ حق ہو جاتا ہے جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے کہ اللہ اس کے سوال کو پورا فرما دے۔ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور یہ کلمہ قبر کی وحشت کو دور کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشت فی قبورہم ولا فی نشورہم، جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے نہ قبر میں وحشت ہوگی نہ قیامت کے دن ان کو وحشت ہوگی، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ ہی شعار المؤمنین اذا قاموا من القبور، چنانچہ طبرانی نے روایت نقل کی ہے ان شعار هذه الامة على الصراط لا الہ الا انت۔ پھر یہ کلمہ وہ ہے کہ جس کے برابر کوئی چیز میزان میں وزنی نہیں ہو سکتی،
چنانچہ حدیث بطاقہ میں ہے کہ ایک طرف 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ایک طرف چھوٹی سی پرچی ہوگی جس پر کلمہ لکھا ہوگا، اور وہ بطاقہ اس کے تمام 99 دفتر گناہوں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا. اور یہ جنت کی قیمت ہے. چنانچہ فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہاں تک تو قرآن مجید کے جو قرآن مجید میں فضائل ہیں کلمہ کے یا حدیث مبارکہ میں ہیں وہ فضائل آپ نے سنے. اس میں سے بہت سارے فضائل وہی ہیں جو اکثر طلباء علماء پڑھتے رہتے ہیں.